أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کیجئے آپ نماز کو طرفی النہار، طرفی النہار دن کے دونوں کناروں پر، دن کے دونوں کناروں پر، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے حصے میں، زلف کہتے ہیں رات کے حصے کو، تاریکی کو۔ ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، وہ لے جاتی ہیں برائی کو، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اور صبر کیجئے، فإن اللہ، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کے اجر کو۔ میں دوستو، اللہ رب العزت نے ان آیات میں اقامت دین کا تذکرہ فرمایا۔ کل آپ نے جو میں نے آخر میں بات آپ سے عرض کی تھی کہ پیچھے تھا استقامت دین، کہ دین پر قائم رہنا، کوئی بھی پریشانی اور کوئی بھی مصیبت آ جائے اس کے اوپر ڈٹے رہنا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت دین کے بارے میں فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا، اقامت دین کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ استقامت دین جو ہے وہ اقامت دین پر عمل کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ استقامت دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دینداری اختیار کرتے ہیں تو ہمیں اس دینداری اختیار کرنے میں ہر طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، ہر طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں، ہر طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ لوگ طرح طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ اب یہ وہ بن گیا، اب یہ مولوی بن گیا، اب یہ حافظ بن گیا، اب یہ عالم بن گیا، اب یہ ملا بن گیا، اب یہ مسجد میں جانے لگ گیا، اب یہ تبلیغی بن گیا، اب اس نے داڑھی رکھ لی، اب یہ کرنے لگ گیا، اب یہ کرنے لگ گیا، اب یہ کرنے لگ گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں استقامت دین۔ استقامت دین جو ہے یہ مشکل کام ہے۔ استقامت دین پر جب انسان چل پڑتا ہے، عمل کر لیتا ہے، تو اس کے لیے اقامت دین پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز تو ہر انسان پڑھتا ہے، چاہے وہ دین پر صحیح معنی میں چلے یا نہ چلے۔ نماز تو سارے پڑھتے ہیں نا، جو لوگ دنیا دار ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں تو خاص طور پہ وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں۔ لیکن اقامت دین پر چلنا جو ہے اس کا فائدہ کتنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کا فائدہ بیان کیا کہ اگر ہم دین پر قائم ہیں، کلمے پر قائم ہیں، ایمان پر قائم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اقامت دین بھی کر لیتے ہیں، یعنی دین قائم کر لیتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر، تو اس کا فائدہ کتنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو فائدہ بیان کیا، ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ نماز پڑھنا، اللہ رب العزت نے سب سے جو اعلیٰ چیز ہے اس کا تذکرہ فرمایا، تمام اعمال کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اعمال میں جو سب سے اعلیٰ ترین عمل ہے اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ اقم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا زیادہ نماز کا تذکرہ فرمایا ہے شاید کسی اور چیز کا تذکرہ فرمایا ہو۔ پہلی آیت مبارکہ سے لے کر آخری آیت مبارکہ تک آپ پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ کو جگہ جگہ نماز کے قیام کا تذکرہ ملے گا۔ اب اقامت کس کو کہتے ہیں؟ اقامت جس کو ہم کہتے ہیں نا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، تو اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے نماز پڑھیں کہ ہمیں کسی کا قریب سے گزرنے کا بھی علم نہ ہو۔ یہ جو اصل میں ذکر اذکار ہوتا ہے نا جی، اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اس کی جو مین پوائنٹ ہے، جو مین چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہم اپنے ہر عمل میں ایسا تعلق قائم کریں، ایسا لگاؤ قائم کریں کہ ہمیں دنیا و ما فیہا کا پتہ ہی نہ ہو۔ ہم اگر ذکر کر رہے ہیں تو ہماری توجہ اتنی اللہ کی طرف ہو کہ ہم اپنے رب کو ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے رب کو پا رہے ہیں۔
وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں لگاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ حدیث پاک میں آتا نا کہ اے میرے بندے، ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے، ایک تیری خواہش ہے ایک میری خواہش ہے۔ اب دو ہی صورتیں اللہ نے فرمائی کہ یا تو اپنی خواہش پر عمل کر لے یا تو میری خواہش پر عمل کر لے۔ اگر تو میری خواہش پر عمل کرے گا، اگر تو اپنی خواہش پر عمل کرے گا تو وہی ہوگا جو میری خواہش ہے، اور اگر تو میری خواہش پر عمل کرے گا پھر وہی ہوگا جو کس کی خواہش ہے؟ تیری خواہش ہے۔ تو اگر انسان اللہ کی خواہش پر عمل کرے، وہ ایک آپ نے فضائل اعمال میں حدیث پڑھی ہوگی کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے۔ میں اس کا ناک بن جاتا ہوں جس سے وہ سونگھتا ہے۔ میں اس کا منہ بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی میں اللہ کے ماں سوا اور کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، بڑی پیاری ان کی بات، ایک مجھے پڑھتا ہوں جب کبھی کبھی تو وہ آتی ہے نا تو بڑا مزہ آتا ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے حضرت کی تعریف کی، حضرت خاموش بیٹھے رہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے حضرت کی بے عزتی کر دی، حضرت پھر بھی خاموش بیٹھے رہے۔ شاگرد بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ حضرت اس آدمی نے آپ کی تعریف کی، آپ نے کچھ نہیں کہا، اس آدمی نے آپ کی بے عزتی کی، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ فرمانے لگے کہ جب اپنے من کو اللہ کے من میں انسان ڈال دیتا ہے پھر کسی کی تعریف اور بے عزتی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل زندگی یہ ہے کہ ہم اپنے من کو اللہ کے ذات میں داخل کر دیں، اللہ کے من میں داخل کر دیں، پھر ہمیں دنیا کی پرواہ کوئی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ کئی لوگ آتے ہیں کر کے چلے جاتے ہیں، کئی لوگ آتے ہیں تعریفیں کر جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بس ٹھیک ہے، نہیں سمجھے؟ تو اصل زندگی میں دوستو یہ ہے۔ نمازیں ہمیں اللہ رب العزت نے کتنی عطا کی؟ 5 عطا کی۔ پہلے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک نماز عطا کی تھی۔ کتنی نمازیں عطا کی تھی؟ ایک ایک نماز عطا کی تھی۔ وہ مجھے یاد نہیں، میں نے چند دن پہلے پڑھا کہ کس نبی کو اللہ رب العزت نے کون سی نماز عطا کی، وہ میرے ذہن سے نکل گیا، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک نماز عطا کی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک نماز عطا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک نماز عطا کی، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے ایک نماز عطا کی۔ اس طریقے سے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جو ہے یہ 5 نمازیں اللہ نے ایک ایک نبی کو عطا فرمائی۔ اس وقت وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ کمال دیکھیے کہ اللہ نے سارے نبیوں کا مجموعہ نمازیں ہمیں عطا فرما دی ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ نے میری امت کو کتنی نمازیں عطا کی تھی؟ 3۔ وہ امت کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی، جو نبیوں کو خاص اللہ نے عطا فرمائی تھی وہ کتنی تھی؟ خاص نمازیں۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے فجر کی نماز عطا کی تھی، خاص، یعنی جیسے ایک نبی کو ایک خاص چیز عطا کی، آپ فجر کی نماز پڑھا کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ظہر کی یا شام کی نماز عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عشاء کی نماز عطا کی تھی۔ اس طریقے سے جب وہ اپنی بیوی کو لے کر جا رہے تھے نا، راستے میں نبوت ملی تھی تو انہوں نے شکرانے کے طور پہ 4 رکعت پڑھی تھی، وہ عشاء کی نماز بن گئی۔ مجموعی طور پہ اللہ رب العزت نے امت کو جو نمازیں عطا فرمائیں وہ الگ ہیں۔ اللہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کتنی نمازیں عطا فرمائی؟ 5 نمازیں عطا فرمائی۔ اور کیا فرمایا؟ اقم الصلاۃ طرفی النہار، نماز قائم کیجئے دن کے دونوں کناروں پر۔ دونوں کناروں سے مراد کون سے ہیں؟ اس میں علماء نے لکھا ہے 3 نمازیں آتی ہیں۔ نمبر 1 فجر کی نماز، نمبر 2 عصر کی نماز اور مغرب کی نماز۔ اور ایک تفسیر اس کی یوں کی گئی ہے کہ اس سے مراد ہیں 3 نمازیں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز۔ وہ کس طریقے سے کہ دن کا جو اول حصہ ہے وہ اس میں کیا آ گئی؟ فجر۔ دن کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں کتنی نمازیں آ گئیں؟ ظہر اور عصر۔ اس کو کہا طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں پر۔ اور مغرب کی نماز چونکہ غروب آفتاب کے بعد ہوتی ہے، یہ جو فجر کی نماز ہوتی ہے نا یہ صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، اس لیے اس کو دن کی نماز شمار کیا جاتا ہے۔ ایک اس کے مطابق رات کی جو نمازیں ہیں وہ مغرب اور عشاء کو شمار کیا جاتا ہے کیونکہ وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے فرمایا کہ دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کیجئے، یعنی ظہر پڑھیے، فجر پڑھیے، ظہر پڑھیے، عصر پڑھیے، اور فرمایا وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی تاریکی میں پڑھیے، یعنی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیے۔ اس طریقے سے 5 نمازوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
اور اگر یہاں کوئی بندہ اعتراض کرے کہ تو یہاں تو پانچوں نمازوں کا ذکر نہیں ہے، 18ویں پارے میں اللہ نے باقاعدہ طور پہ نام لے کر ذکر کیا، وَمِنَ الظَّهِيرَةِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ۔ آپ 18ویں پارے کو دیکھیں گے سورہ نور کے اندر، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پہ نمازوں کے نام بھی ذکر فرمائے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب فائدہ کیا ہے نماز کا؟ نماز کا فائدہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ نماز کو کیا فرمایا کہ نماز ایک نیکی ہے۔ نماز کیا ہے؟ کہ نیکی ہے، اور نیکی انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، وہ رات کے پہلے پہر میں آ کر کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا رہتا ہے، اور آخری پہر میں کیا کرتا ہے؟ جا کے چوری کر لیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قریب اس کی یہ نماز اس کو گناہوں سے روک دے گی، کیونکہ 21ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روک دیتی ہیں بے حیائی کے کاموں سے اور گناہوں کے کاموں سے۔ اب اگر میرے دوستو ہم نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے بھی ہمارے اندر سے گناہ والا مادہ ختم نہ ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اپنی نماز کے اوپر خاص توجہ دینی چاہیے۔ اس لیے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ پڑھ لیتے ہیں۔ 2 رکعت نماز فجر پڑھ لی ہم نے، بس ہم نے وہ پڑھ لی ایک روٹین کے اندر کہ ہمارے اوپر ضروری ہے اس کا پڑھنا، لیکن اگر ہم اس کے اندر غور کریں، رکوع اور سجود کے اوپر غور کریں اور اس کے اندر تسبیحات کے اوپر غور کریں، تو ہم اس کے اندر اللہ سے بہت کچھ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور وہی ہمارا مانگنا ہے۔ لیکن اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ آپ اس میں ٹھہر کے ٹک کے تھوڑا سا، مطلب یہ ہے کہ اس کیفیت کے اندر مانگا کرتے تھے۔ تو یہ مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ذالک ذکریٰ للذاکرین، فرمایا کہ یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے بھی نصیحت وہی حاصل کر سکتا ہے جو اس کو سمجھتا ہے، جو سمجھدار نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ کئی لوگ آتے ہیں تیز نماز پڑھ کے چلو جی فارغ، نہیں سمجھے؟ نماز آئی، ہاں کبھی مجبوری ہوتی بھی ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی موقعوں کے اوپر نماز تیزی کے ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے، یہ نہیں ہے، لیکن اگر فرصت ہے تو اس کو سکون سے، جہاں پر آپ نے 15-20 رکعتیں پڑھنی ہیں وہاں پر آپ 4 رکعتیں پڑھ لیں، 8 رکعتیں پڑھ لیں۔ کبھی وقت کی قلت کی وجہ سے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کی سنتیں پڑھا کرتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں، بلکہ صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا، باقاعدہ باب قائم کیا محدثین نے، حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ باب قائم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں تلاوت کیا کرتے تھے کہ نہیں کیا کرتے تھے؟ بات سمجھائی؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعتیں تو 8-8 10 پاروں پر محیط ہوا کرتی تھی کہ آپ ساری رات ایک رکعت میں 10 پارے پڑھ دیا کرتے تھے۔ بلکہ آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سورۃ المائدہ، پھر سورۃ الانعام، پھر سورۃ الاعراف تک آپ نے سارا پڑھ دیا، 10-12 پارے پڑھ دیے۔ اب فجر کی نماز کی جو سنتیں ہیں دو، اس کی ترتیب کیا ہے؟ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اس کی ترتیب یہ ہے کہ فجر کی سنتیں اذان کے فوراً بعد پڑھنی چاہیے، اذان ہوئی فوراً بعد سنتیں پڑھیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا معمول تھا کہ آپ اذان ہوتی تھی اور فوراً کیا کرتے تھے؟ سنتیں پڑھتے تھے، تاخیر نہیں کیا کرتے تھے۔ دوسرا، آپ فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں قل اللہ احد پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اب اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں جی پتہ نہیں چلا، اس نے سنتے جلدی پڑھ لی، جبکہ سنت یہ ہے کہ حضور پہلی رکعت میں قل یا الکافرون، دوسری رکعت میں کیا پڑھتے تھے؟ قل اللہ احد پڑھتے تھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ سنتیں اکثر گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ مسجد میں آ گئے ہیں، تہجد آپ نے مسجد میں پڑھی ہے، اذانیں مسجد میں ہو چکی ہیں، پھر مسجد میں پڑھنے میں گناہ کوئی نہیں ہے۔ کبھی یہ کہیں کہ گھر ہی کے اندر پڑھنی ضروری ہے، نہیں، پہلی 2 سنتیں جو ہیں اس کے اوپر عمل کریں، بہت اچھا ہے۔ تیسری سنت اگر گھر میں پڑھ لیں تو فبیہ، نہیں پڑھی تو یہاں آ کے پڑھ لیں، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔
تو کیا فرمایا کہ انسان کے یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، ہر آدمی اس سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، ہمیں اللہ رب العزت نے جو اعمال صالحہ عطا فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد ہے کہ ہمارے اندر شائستگی آ جائے، ادب آ جائے، ہماری زبان میں متانت اور سنجیدگی آ جائے، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا اس طریقے سے ہو کہ ہمیں پتہ چلے لوگوں دیکھ کر کہ یار یہ واقعتاً مطلب یہ ہے کہ انسان ہے اور مسلمان ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں اور ہم اللہ کے گھر میں آ کر بھی نہیں بدلتے تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کے گھر میں آ کر بھی ہم نے گناہ گار ہی ہونا ہے، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہونا ہے، تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ آخر میں فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجئے، اور کیا کیجئے؟ صبر کیجئے، سو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ضائع کرتے نیکی کرنے والوں کے اجر کو۔ اب یہاں پر صبر کا جو لفظ بولا ہے، کیوں بولا؟ اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا غور کریں۔ صبر کا لفظ بولا ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کیا ہے؟ بھاری ہے، ایسی ہے نا؟ نماز کیا ہے؟ بھاری ہے۔ سب سے مشکل ترین عمل میرے دوستو جو ہے نا نفس کے لیے، وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ پتہ ہے آپ حضرات کو، اگر میں کسی گناہ میں مبتلا ہوں نا، اور میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہوں کہ اگر میں نے یہ گناہ آج کے بعد کیا تو میں رات کو 100 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، قسم اٹھا لیتا ہے آدمی، تو وہ نفس کبھی بھی اس کو اس گناہ کی طرف لے کر نہیں جائے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ گناہ اس سے ہو گیا اور یہ پکا مومن ہوا تو یہ 100 رکعت نماز نفل پڑھ دے گا، نفس کے لیے تو اور مشکل ہو جائے گا برداشت کرنا۔ تو نماز ہو، یہ اٹھک بیٹھک نہ ہو، نماز ہو۔ جو نماز ہے نا اصل، وہ بھاری ہے، مشکل ہے پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ایسے تو نہیں ورم آ جایا کرتے تھے، آپ کی ٹانگیں ایسے تو نہیں سوج جایا کرتی تھی، موٹی موٹی ہو جایا کرتی تھی۔ کیوں؟ حضور ساری رات کھڑے ہو کے پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو نماز ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کے پڑھنے کی وجہ سے جو دل میں خیالات اور تصور آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، اس پر صبر کیجئے۔ اکثر لوگ آ کے سوال کرتے ہیں کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں تو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں دل میں، تو وہ خیالات در حقیقت ایمان کی نشانی ہے۔ پتہ ہے آپ حضرات کو اس بات کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی ایسے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو کامل ایمان کی نشانی ہے۔ شیطان اسی جگہ پہ حملہ کرتا ہے جس جگہ پر کیا ہو؟ ایمان ہو۔ جو جگہ ایمان سے خالی ہو شیطان وہاں تو حملہ کرتا ہی نہیں ہے۔ جس کو خیالات آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کامل ایمان والا ہے، شیطان اس کی جگہ پر کیا کر رہا ہے؟ حملہ کر رہا ہے۔ اور کچھ لوگ جان بوجھ کر خیالات لے کے آ جاتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور کئی لوگ کھڑے ہو کے نماز میں دکانوں کا حساب کتاب کرنے لگ جاتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے، وہ خود بندے کی طرف سے ہے۔ تو کیا فرمایا؟ لا یضیع اجر المحسنین، صبر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی صبر کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔